حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وله الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى وصيه ووزيره وخليفته المرتضى وعلى بنته سيدة نساء العالمين التي هي مبلغة التوحيد والواعدة النبوة والناصرة الولاية وكفيلة الإمامة ومشيرة الإمامة وأمينة الإمامة ومحافظة الإمامة بنت القلم والنون والكتاب المكنون والسر بين الكاف والنون ودليل على إرادة كن فيكون آية الله الكبرى وزوجة آية الله العظمى أعني فاطمة الزهراء ورحمة الله على محبي الزهراء ولعنة الله على مبغضي الزهراء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رزيت حتى رزيت فاطمة الزهراء. محمد وعلى محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں آپ تمام موالیان حیدری قرار و محبان سید زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پہ ہدیہ تقریب پیش کرتا ہوں. اور ابتداء سخن میں ایک لفظ کہہ کے اپنی گفتگو کو آغاز دینا چاہتا ہوں کہ آج کوئی غم کی محفل نہیں ہے بلکہ خوشی کی محفل ہے. آج جشن کا ماحول ہے تو جشن سنتے وقت چہرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ کھلا ہوا چہرہ کیا ہوتا ہے اور کھلا ہوا چہرہ کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب اہل بیت کی محبت اور محبت کے موتی بکھیرے جائیں تو خوشی سے چہرے کھل جاتے ہیں، اور جس کو فضائل سمجھنا آئے تو ان کے منہ کھل جاتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا آپ کے چہرے پہ رونق ہونی چاہیے، آپ کے چہرے کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے بلکہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے. صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ. سامعین مکرم، آج 20 جمادی الثانی جمعہ کا دن تو جو ہے نا، آج 20 جمادی الثانی جمعہ کا دن. اگر تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں شاجی تو یہی 20 جمادی الثانی تھی، جمعہ کا دن تھا، مکہ کا شہر تھا، رحمت خدا محمد مصطفیٰ کا گھر تھا، ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کے ہاں اس کنیز خدا کی ولادت ہوئی جس پر مرضی خدا موقوف ہے. پیچھے والے کس نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، ان کے لفظ بدل کے جملہ بدل کے حجت تمام کرنے کے لفظ بدل کے جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں. شیخ عباس صاحب آپ سے لے کر آخری بندے تک جو شاہ صاحب بیٹھے ہیں کونے میں، آپ کے شاہ صاحب بھی مجھے بھروسہ ہے. میں نے کہا کہ 20 جمادی الثانی جمعہ کا دن، مکہ کا شہر، ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کے ہاں اس کنیز خدا کی ولادت ہوئی جس کی آمد پہ دشمنان مصطفیٰ اب تر ہو گئے. یہی حق ہے جشن سماج فرمانے کا، کیونکہ جشن ہمیشہ منایا جاتا ہے، سنا نہیں جاتا. سامعین مکرم، سماعت سید نے جو اہتمام کیا ہے، مومنین کو، علماء کرام کو، خطبہ کرام کو بلایا ہے. مقصد ایک کہ آج کا دن
چونکہ کائنات کی خواتین کی سیدہ و سردار کی آمد ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب پروردگار عالم ان کی اس کاوش کو عبادت کو قبول فرمائے. انہوں نے اہتمام کرتے ہوئے کہ میں تمام اپنے دوستوں کو مومن کو دعوت دوں تاکہ عظمت زہرا کو بیان کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب کہا گیا کہ آپ نے آنا ہے عظمت زہرا کو بیان کرنا ہے تو میں سوچ رہا تھا میں اس بی بی کی عظمت کو بیان کروں جس کے بارے میں کہا گیا وما ادراک مل فاطمہ. تجھے کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ شیخ صاحب آپ کو بولنا عبادت ہے. تصویر رکھ دیں ساتھ ساتھ بولیں تھوڑا سا. اس بی بی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قبلہ بلایا گیا جس کے بارے میں کہا گیا سمیت فاطمہ لأن الخلق فوتمو عن معرفتها. معصوم فرماتے ہیں ہماری جدہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے خلق خدا ہماری جدہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتی. کہ جو بی بی وما ادراک مل فاطمہ کا مصداق ہو، جو بی بی فاطمہ ہو یعنی جس کی معرفت ممکن ہی نہ ہو، اس بی بی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا تو میں وہ کون ہے معرفت تک تو نہیں پہنچ سکتا، ان کی کما حق و فضیلت کو بیان تو نہیں کر سکتا. ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں جو اہل بیت کی زبان سے، کتابوں سے، علماء سے، خطبہ سے جو کچھ فضائل ہم تک پہنچے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں خطابت کے لبادے میں ان کو سجا کر کشکول معرفت میں رکھنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں. عظمت سیدہ کو بیان کریں قبلہ اس بی بی کی عظمت کو بیان کرنا میری کیا بساط ہے کہ جس بی بی کے گھر کے دروازے کی اتنی عظمت کہ رسول رحمت جب بھی اپنی بیٹی کے دروازے پہ آتے تھے رسول رحمت رک کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ارے جس دروازے پہ رسول رحمت کو رکنا پڑے اس دروازے کی مالکن کو زہرا کہتے ہیں. آپ اور تھوڑا سا مزاج بنائیے میں بہت کچھ لے گئے تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا ہے. جناب زہرا کی عظمت کو بیان کریں اس بی بی کی عظمت تو بعد میں بیان ہوگی. اگر زہرا کی عظمت کو سمجھنا ہے تو دیکھیے جناب زہرا کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کی کیا عظمت ہے. یہ چوکھٹ زہرا ہے اس کی عظمت ہے. اس دروازے پہ آنے والے ملائکہ چاہے جبرائیل آ رہا ہو یا میکائیل آ رہا ہو یا اسرافیل ہو یا کوئی بھی ملک ہو جب بھی اس چوکھٹ پہ آتے تھے اپنی پہچان کو چھپا لیتے تھے. یہ نہ کہتے میں جبرائیل آیا ہوں میں میکائیل آیا ہوں میں اسرافیل آیا ہوں. نہیں اپنی پہچان کو اپنے تشخص کو چھپاتے ہوئے کبھی کہتے میں فقیر آیا ہوں کبھی کہتے میں یتیم آیا ہوں کبھی کہتا میں مسکین آیا ہوں. البتول بنت رسول باواز بلند تر صلوات صلی علی محمد. جو پیچھے مجمع بیٹھے ہیں ان کے چہرے پہ مسرت ضرور ہے. عابد قاسمی صاحب عابد قاسمی شاہ جی آپ نے توجہ ہے میری آپ کے چہرے پہ مسرت ضرور ہے لیکن آپ کی پاکیزہ مقدس آواز اس منبر تک ابھی تک نہیں آئی. اس لیے ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں اگر عظمت جناب سیدہ کو سمجھنا ہے اگر عظمت جناب سیدہ کو سمجھنا ہے تو دیکھیے جناب سیدہ کی چادر جناب سیدہ کی کساء جناب سیدہ کی رضا کی عظمت دیکھیے کتنا عظمت و طاقت ہے. ردائے زہرا میں اگر رسول رحمت اس رضا کو اوڑھ کر سو جائیں ان کا ضعف بدنی دور ہو جاتا ہے. نہیں ابھی بھی کچھ لوگ خاموش رہے میں لفظ بھی بدلوں گا جملہ بھی بدلوں گا اور حجت تمام کرتے ہوئے کہوں گا میں کہتا ہوں عظمت زہرا کو دیکھنا ہے کسائے زہرا کی عظمت کو دیکھیے. کسائے زہرا کو اوڑھ کر اگر رسول رحمت سو جائے تو شفیع المذنبین اس کو اوڑھے شفیع المذنبین کو شفا ملتا بھی ہے. نعرہ حیدری زندہ و سلامت.
آپ بانیہ میں خطیب ہوں، باقی سارے ایسے ہی ویگار میں آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ آخری چاند ایک جملے صرف حسن شاہ جی آپ کی پاکیزہ آواز ابھی تک دبی ہوئی ہے سوال کی صورت میں قبلہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں سوال کی صورت میں توقیر بھائی آگے بڑھنا چاہتا ہوں مسکراتے رہیں سوال کی صورت میں قبلہ شاہ جی آگے بڑھنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ابراہیم کیا ہوتا سبحان اللہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا دیکھیں ایک چیز کے وجود کی اپنی افادیت ہوتی ہے بعض اوقات کسی چیز کی افادیت اہمیت عظمت فضیلت کو اس کے عدم میں بھی دیکھا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان عدم کو تصور کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا توجہ سے سنیے گا آخری دو تین جملے ہیں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا اگر فاطمہ نہ ہوتی توحید کو مبلغہ نہ ملتی رسالت کو واعظہ نہ ملتی امامت کو ناصرہ نہ ملتی اگر فاطمہ نہ ہوتی توحید کو مبلغہ نہ ملتی رسالت کو واعظہ نہ ملتی امامت کو ناصرہ نہ ملتی اگر فاطمہ نہ ہوتی توحید کو مبلغہ نہ ملتی رسالت کو واعظہ نہ ملتی اور امامت کو ناصرہ نہ ملتی اگر فاطمہ نہ ہوتی قرآن کو کوثر نہ ملتی خواتین کو سید و سردار نہ ملتی اللہ سلامت اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا اگر فاطمہ نہ ہوتی توحید کو مبلغہ نہ ملتی رسالت کو واعظہ نہ ملتی امامت کو ناصرہ نہ ملتی امامت کو ناصرہ نہ ملتی قرآن کو کوثر نہ ملتی خواتین کو سید و سردار نہ ملتی اگر فاطمہ نہ ہوتی امت کو امام نہ ملتے ائمہ کو حجت نہ ملتی ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا اگر فاطمہ نہ ہوتی توحید کو مبلغہ نہ ملتی رسالت کو واعظہ نہ ملتی امامت کو ناصرہ نہ ملتی قرآن کو کوثر نہ ملتی خواتین کو سید و سردار نہ ملتی امت کو امام نہ ملتے ائمہ کو حجت نہ ملتی اگر فاطمہ نہ ہوتی جنت کے جوانان کو حسنین جیسے سید و سردار نہ ملتے محمد مصطفیٰ کو ام ابیہا نہ ملتے بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جشن منا رہے ہیں آخری سطر پڑھنے لگا ہوں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا یہ تعبیر موجود ہے روایات میں لولا فاطمہ لولا علی لولا آل محمد یہ لولا تعبیر موجود ہے اسی سے استفادہ کر کے کہا لولا یا احمد لولا لما خلقت الافلاق یہ لولا اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا سبحان اللہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا توحید کو مبلغہ نہ ملتی رسالت کو واعظہ نہ ملتی امامت کو ناصرہ نہ ملتی قرآن کو کوثر نہ ملتی خواتین کو سید و سردار نہ ملتی امت کو امام نہ ملتے ائمہ کو حجت نہ ملتی جنت کے جوانان کو حسنین جیسے سید و سردار نہ ملتے محمد مصطفیٰ کو ام ابیہا نہ ملتی توجہ سے سنیے گا اگر فاطمہ نہ ہوتی وہ کیا ہوتا اگر فاطمہ نہ ہوتی اہل سما کو عرضی چاند نظر نہ آتا جبرائیل کو زہرا کی چوکھٹ نہ ملتی عرش والوں کو زہرا کی روٹی نہ ملتی اگر زہرا نہ ہوتی اگر فاطمہ نہ ہوتی اگر صدیقہ نہ ہوتی اگر بطول نہ ہوتی اگر عذرا نہ ہوتی اگر
طیبہ نہ ہوتی، اگر طاہرہ نہ ہوتی، اگر مادر حسنین نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر مادر حسنین نہ ہوتی، خواتین کو سید و سردار نہ ملتی، امت کو امام نہ ملتے، ائمہ کو حجت نہ ملتی، جبرائیل کو چوکھٹ نہ ملتی، عرش والوں کو زہرا کی روٹی نہ ملتی۔ آپ کی توجہ کی قسم آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ جبرائیل کو چوکھٹ نہ ملتی، عرش والوں کو زہرا کی روٹی نہ ملتی، میں یہ فضیل بیان کر رہا تھا، آواز قدرت آئی، بس کر کم